آپ کیسے ہیں؟ تاریخ کے دوران توہم پرستی نے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے، جس نے اس خیال کو عام کرنے میں مدد کی ہے کہ انسان اپنی جلد کی رنگت اور ان کی سماجی مقام کی بنا پر قدرتی طور پر مختلف ہوتے ہیں۔ اس سوچ کے نتیجے میں نسل پرستی اور غلامی جیسی بڑی برائیوں کا جنم ہوا۔ ان عقائد کی وسعت اور گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہم قدیم دنیا کے مختلف کہانیوں اور مذہبی تعلیمات کا باریک بینی سے تجزیہ کریں گے۔ شاعر اووڈ نے ایک قدیم یونانی تخلیق کا افسانہ بیان کیا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ خدا فیتون اپنے والد ہیلیوس ہارس پر کنٹرول کھو بیٹھا، رتھ کھینچا، دریں اسنا، ہیلیاس کے 4 تیز گھوڑے دروازے پر لاتے مارتے ہیں، آگ بجھاتے اور رڑتے ہیں، مملکتیں اور قومیں راکھ ہو جاتی ہیں، پہاڑ اپنے جنگلوں کے ساتھ جل رہے ہیں۔ اس کے بعد حبشی سیاہ ہو جاتے ہیں کیونکہ گرمی نے ان کے خون کو جلد کے قریب بھی بلایا تھا۔ ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ایتھوپیا کے باشندوں کی گہری رنگت کی ابتدا ایک غیر معمولی، انتہائی شدید رت کی حرارت سے وابستہ ہے۔ بہت بڑے یونانی فلسفی ارسطو، جنہیں ایک عظیم روشن فکر کی مثال تصور کیا جاتا ہے، کا گمان تھا کہ بعض انسان فطرتنا دیگر انسانوں سے نیچے ہیں اور اس بنیاد پر وہ غلامی کے لائق ہیں۔ ان کے نقطہ نظر کے مطابق کچھ لوگوں کا حکمرانی کرنا ضروری ہے جبکہ دیگر پر حکمرانی کی جائے۔ یہ بات ان کی پیدائش کے وقت سے ہی ناگزیر اور لازمی قرار دی گئی ہے۔ کچھ کو فرمانبرداری کے لیے چنا گیا ہے، کچھ کو حکمرانی کے لیے۔ ہندو دھرم میں ذات پات کا نظام موجود ہے، جو کہ ایک سماجی ساخت کا کام کرتا ہے جس کی مدد سے افراد کو اعلیٰ اور کمتر طبقات میں درجہ بندی کی جاتی ہے۔ اس ذات پات کی ساخت کی اساس ہندو مذہب کے مقدس گرنتھ ہیں، جو یہ درس دیتے ہیں کہ ہر انسانی وجود کسی خاص فطری کیفیت کے ساتھ دنیا میں آیا ہے۔ اس کائنات میں چاہے وہ زمینی مخلوقات ہوں یا آسمانی دیوی دیوتا، کوئی بھی ایسی موجود نہیں جو ان 3 فطری خصوصیات سے عاری ہو: سکون، خود پر قابو رکھنے کی صلاحیت، کفایت شعاری، صفائی، سب حکمت اور نیک دانائی اور پختہ ایمانی۔ مذہبی زندگی میں یہ سب برہمن کی زندگی کے اہم فرائض ہیں جو کہ اس کی اپنی فطرت سے جنم لیتے ہیں۔ بہادری، شجاعت، ثابت قدمی، مالی وسائل اور جنگ کے میدان میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹنا، فیاضی اور رہنمائی کی صلاحیت، یہ سب شتریے کے زندگی کے اہم فرائض ہیں جو کہ اس کی اپنی فطرت کی پیداوار ہوتے ہیں۔ زراعت کرنا، مویشیوں کی دیکھ بھال اور تجارتی سرگرمیاں ویسیا کے فرائض میں شامل ہیں، تمام موجودات کا وجود میں آنا ہوتا ہے اور جس کی بدولت یہ کائنات گزاری کا کردار نبھانا، یہ ایک سودر کی فطرت سے جنم لینے والا اپنے فرائض کی تکمیل کر کے ایک انسان اپنی کمالیں کو ہندو مت واضح طور پر سکھاتا ہے کہ کسی کی فطرت کا طریقہ پیدائش کے وقت طے ہوتا ہے، اور یہ کہ سماجی حیثیت کے لحاظ سے تمام طریقے برابر نہیں ہوتے۔ جبکہ کہا جاتا ہے کہ تمام طریقے نجات حاصل کرنے کے قابل ہیں، انہیں معاشرے میں اپنا مقام قبول کرنا ہوگا۔ یہ 1000 سال پرانا سماجی درجہ بندی آج تک جاری ہے۔ ذات پات کا نظام اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کوئی کون سی نوکری کر سکتا ہے اور کون شادی کر سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کی جلد کا رنگ گہرا ہوتا جا رہا تھا، ان کا تعلق معاشرے کی کمتر ذاتوں سے جوڑا جانے لگا اور وہ بہت زیادہ ناانصافی اور زیادتی کا شکار بنتے جا رہے ہیں۔ مگر اس موقع پر جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ مدھیہ پردیش میں پیشاب کی ہولناک واردات کی ہے۔ دیکھنے میں بہت ہی خوفناک منظر ہے۔ ایک شخص جس کا سیاسی تعلقات بہت گہرے ہیں، پرویش شکلن نامی ایک فرد، جو کہ ایک قبائلی مزدور پر پیشاب کرتا نظر آ رہا ہے۔ سیاہ رنگت کے مقابلے میں ہلکی رنگت کی مفروضہ برتری کو یہاں تک کہ بھارتی دیوتاؤں کی فنکارانہ تصویر کشی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جہاں انہیں اکثر ہلکی نیلا رنگ کی جلد کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ سیاہ جلد کے دیوتا، جیسے کہ دیوی کالی، عموماً منفی یا ڈراونے کردار کے طور پر مانے جاتے ہیں۔ انصافی نقطہ نظر سے یہ تسلیم کرنا بہت اہم ہے کہ سیاہ جلد کی مثبت شبیہیں بھی موجود ہیں، جیسے کہ بھگوان کرشنا کی شکل میں۔ تاہم ایسی مثبت تصویریں ہلکی جلد کی تصویروں کے مقابلے میں کم عظیم و محترم روحانی رہبر بھی ایسے عقیدوں کے زیر اثر تھے۔ مثال کے طور پر گاندھی نے جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے ماحول میں نسلی امتیاز کے نظریات کی سرگرمی سے حمایت کی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ جنوبی افریقہ کے سفید فام لوگوں کو برتری حاصل ہونی چاہیے۔ عہد نامہ قدیم میں آدم کے فرزند قابیل پر عائد کردہ نشان کا ذکر موجود ہے۔ اس وقت رب العزت نے قابیل کے اوپر ایک خاص نشان مقرر کیا تاکہ کوئی بھی اسے تلاش نہ کر سکے جو اسے قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو۔ اب اس خصوصی نشان کی حقیقت کچھ دھندلا گئی ہے اور اس حوالے سے کوئی بھی نسلی معانی کا اشارہ نہیں ملتا ہے۔ باوجود اس کے، مورمن کلیسیا کے بانی
जोसेफ स्मिथ ने इस निशान को सिया जिल्द के साथ जोड़ा, और हनूक ने भी इन लोगों की बाकियात को देखा जो आदम की औलाद में से थे, और वो आदम की पूरी नस्ल के मुख्तलिफ अफराद काले रंग के थे और उनके माबैन कोई जगह से अलग थे। ये नस्ल परिस्ताना तर्ज अमल कुछ दहाइयों पहले की बात के मुताबिक हाल ही में मोरमन कलीसा में गालिब था, जबकि सियाफाम अफराद को पादरी की खिदमात अंजाम देने की इजाज़त अभी तक नहीं थी। ये पाबंदी सिर्फ 1978 में ख़त्म की गई थी, जब कलीसा के सदर अस्पी नस्र ओ कम्बाल ने ऐलान किया था कि उन्हें इस मौजू पर खुदाई वही मौसूल हुई है, जिसका ऐलान का वक्त हैरत अंगेज तौर पर शहरी हुकूक की जिदोजहद के बाद के दौर से मुवाफ़क़त रखता था। हम एक और दिलचस्प मिसाल की जानिब मुतवज्जे होते हैं। तौरेत के कदीम अहद नामे की किताब पैदाइश में एक ख़ास वाक़या का जिक्र मौजूद है, जिसे अमूमन हैम की बद्दुआ के नाम से पहचाना जाता है। इसमें कहा गया है, कनान मलून हो, वो अपने भाइयों का गुलाम बनेगा। एक बार फिर हम देखते हैं कि इस हवाले का असल में नस्ली पस मंज़र से कोई वास्ता नहीं है। बावजूद उसके बाज़ रबियों और मसीही फ़िरक़ों ने इस वाक़या को नस्ली मानी देने की कोशिश की है। बाबुल के तुलमोड में कनान की बद्दुआ की तफसील बयान करते हुए ये बताया गया है कि कनान के वालिदी के उन्होंने इस हिदायत का इनकार किया था और कुश्ती के अंदर रहकर जमात में मसरूफ़ हो गए, और उन तमाम को ऐसा करने के अवाक़िब भुगतने पड़े। वो कुत्ते और कौवे बन गए और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। नूह के बेटे जो कुत्ते की सूरत में थे, उन्हें इस बात की सज़ा मिली कि वो बांध दिए गए। कुएं को उसकी थोक की वजह से सज़ा मिली, और उसके नतीजे में इसकी यहूदी नाज़रीन मुमकिन है कि ऐसी रबियानी तौज़ीहात को महज क़ियास आराई के तौर पर नज़रअंदाज कर दी, जिनकी किताब मुक़द्दस में कोई मज़बूत बुनियाद नहीं मिलती। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि इस बात का इदराक किया जाए कि आर्थोडॉक्स यहूदियत के अंदर बाबुल का तुलमोड एक अहम मतन की हैसियत रखता है, जिसकी तहरीरात को मुक़द्दस और मोतबर तस्वुर किया जाता है। यहूदी मज़हब में काफ़ी अहमियत की हामिल होती है। इसी तरीक़ा से हुआ के गवाहान की हुक्मरान काउंसिल ने भी नस्ली बुनियादों पर बद्दुआ की तारीफ की है। अमूमन ये माना जाता है कि जब नूह ने कनान पर बद्दुआ की थी, तो वो सियाफाम लोगों की इब्तिदा को जाहिर करता है। बिलाशुबा ये बात मुस्लिमा है कि जब नूह ने ऐलान किया कि कनान मलून होगा और अपने भाइयों का गुलाम बनेगा, तो उसने दरअसल सियाफाम नस्ल के एंदे के मुक़द्दर का खाका पेश किया। वो नस्ल दर नस्ल नौकरों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते आए हैं। एक बार अब भी है हम देखते हैं कि जो लोग हुआ के गवाह की हैसियत से पहचाने जाते हैं, वो इस नस्ल परिस्ताना तर्ज अमल को एक गलती के तौर पर, जिसे इंसानी खामियों की बना पर फैलाया गया है, मुकम्मल तौर पर रद्द करने की सलाहियत रखते हैं। इसके बावजूद ये वजाहत गवर्निंग बॉडी की जानिब से आई है, जो खुद को खुदा के तमाम किताबी मामलात में आला तरीन गवर्निंग बॉडी को चर्च के सरबराह मसीह यसू की सदा के मुतरादिफ समझा जा सकता है। बस जब हम खुशी खुशी एक वफादार बंदे की इताअत करते हैं, तो असल में हम यसू मसीह के इक़्तिदार और रहनुमाई की पैरवी कर रहे होते हैं। जब नए अहद नामे की बात आती है, तो हमें नस्ली मुज़मरात के हवाले से कई वाज़ेह मिसालें मिलती हैं। मुंदरजा ज़ैल हवाले में कनान, एक गैर यहूदी कौम के बारे में कहा गया है कि ईसा ने नस्ली तौर पर उनकी तौहीन की, जिसने उन्हें कुत्ते कहा। इसके आसपास की एक कनान औरत इसके पास आई और पुकार कर कहने लगी, ए रब, दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। मेरी बेटी को आसेब ज़दा है और वो बहुत तकलीफ में है। उसने जवाब दिया, मुझे सिर्फ इसराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया है। औरत आई और उसके सामने घुटने टेक दी। रब, मेरी मदद करो, उसने कहा। उसने जवाब दिया कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को फेंकना दुरुस्त नहीं। अब इस बात को उजागर करना ज़रूरी है कि मुसलमान यसू से महब्बत करते हैं, जिसे इस्लाम सिखाता है कि वो खुदा का एक साले नबी था। लिहाजा हम मुंदरजा वाला अकाउंट को यसू के खिलाफ बोले गए एक सरासर झूठ के तौर पर मुस्तरद करते हैं। यहाँ नए अहदनामा की एक और मिसाल दी गई है। दर्ज झेल हवाला में बयान किया गया है कि यहूदी कौम पर यसू मसीह को सलीब पर चढ़ाने की वजह से खून की बद्दुआ आई थी, मगर अहदनामा के मुताबिक सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने लोगों को उकसाया कि वो बराबास को रहा करवाएं और यसू को मौत की सजा दिलवाएं। तब पीलातास ने सवाल किया, मैं यसू के साथ, जिसे मसीह कहा जाता है, क्या करूं? और सब ने चीख कर कहा, इसे सलीब पर चढ़ा दो। इसके बाद पीलातास ने अवाम के सामने बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं और इस तरह की कार्रवाई से खुद को अलग कर लिया। तमाम अफराद ने जवाब दिया कि इसका लहू हम पर और हमारी औलाद पर हो। ये दलील तारीख के मुख्तलिफ अदवार में कुल्लिसिया की जानिब से यहूदी अवाम पर होने वाले ज़ियादतियों और सख्तियों को जायज़ करार देने के लिए बार बार इस्तेमाल की जाती रही। तारीख के मुख्तलिफ अदवार में कई पोपों ने यहूदी कम्युनिटी के खिलाफ तफरीकी पॉलिसियां नाफिज की हैं। मसलन पोप पाल चहारुम ने उन्हें सिर्फ यहूदी मोहल्लों तक महदूद कर दिया, उन्हें कुछ खास पेशों में काम करने से रोक दिया और उनसे मखसूस किस्म के लिबास ज़ेबतन करने की तवक्को रखी। इसके बाद के ऐलान में
اس نے اعلان کیا کہ یہودیوں کو اپنی غلامی کی حالت کا خود ذمہ دار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی مضحکہ خیز اور انتہائی دردناک ہے کہ یہودی جنہیں ان کی اپنی خطاؤں کی وجہ سے خدا کی جانب سے ابدی غلامی کی سزا دی گئی ہے، اب بھی اس کے بہانہ کے متقی عیسائیوں کو ان کو قبول کرنا چاہیے اور ان کی رہائش کو برقرار رکھنا چاہیے۔ عیسائیوں کے اتنے ناشکرے ہیں۔ ناظرین جو کیتھولک ہیں ماضی کی لائلمی کے طور پر اس طرح کے ریمارکس کو مسترد کر سکتے ہیں، تاہم رومن کیتھولک تھیولوجی میں پوپ کی غلطی کا نظریہ موجود ہے جو سکھاتا ہے کہ پوپ جب عقیدے یا اخلاقیات کے معاملات میں تعلیم دیتا ہے تو وہ غلطیاں نہیں کر سکتا۔ لہذا کیتھولک نقطہ نظر سے اس طرح کے مخالف سیمیٹک احکام خدا کے ایک عمل کے طور پر اچھے ہیں۔ ملحد اس طرح کے توہمات اور صحفائی مثالوں کے ساتھ ساتھ ان کے نسلی اور معاشرتی نتائج کو بھی حقیر سمجھتے ہیں اور انہیں مذہب کی پسماندگی کی مثالوں کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، لیکن میں زیادہ بدتمیزی محسوس نہیں کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ نسل پرستی اور امتیازی سلوک ایک انسانی مسئلہ ہے، حتیٰ کہ سیکولر علوم کو بھی ان برائیوں کے جواز کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ارتقاء کے باپ چارلس ڈارون نے سفید فام بالادستی کو فروغ دینے کے لیے حیاتیات کا استعمال کیا۔ انسان کے پیشہ ورانہ کام کے دوران اس نے ایسے تبصرے کیے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ موجودہ دور میں جہاں بھی دیکھو تہذیب یافتہ قومیں بربریت کی حامل قوموں کی جگہ کو زیر کر یورپ کے مغربی ممالک جنہوں نے اپنے قدیم جنگلی حالات کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اب وہ تمدن کی سب سے بلندیوں پر فائز ہے۔ اس کے بعد انسان اور اس کے قریبی اتحادیوں کے درمیان وقفہ وسیع تر ہو جائے گا، کیونکہ یہ انسان کے درمیان زیادہ مہذب حالت میں مداخلت کرے گا جیسا کہ ہم امید کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ کاکیشن سے بھی، اور کچھ بندر ایک بابون کی طرح پست ہیں بجائے اس کے کہ اب کے درمیان سیافام آسٹریلوی اور گوریلا۔ ایک اور مثال کے طور پر فرینولوجی کی چھیدم سائنس، جو کہ ذہانت کے اشارے کے طور پر کھوپڑی کی شکلوں کا مطالعہ تھا، نے 19ویں صدی میں بڑے پیمانے پر مقبولیت حاصل کی اور اسے مسلسل غلامی کے جواز کے طور پر استعمال کیا گیا سیافام لوگوں کی، جیسا کہ حال ہی میں 20ویں صدی میں افریقیوں کو اب بھی سب انسانوں کے طور پر دیکھا اور برتاؤ کیا جاتا تھا۔ یورپ اور امریکہ بھر میں لاکھوں لوگوں نے انسانی چڑیا گھر کے نام سے مشہور نمائشوں کا دورہ کیا، جس میں افریقیوں کو لفظی طور پر جانوروں کی طرح پنجرے میں بند کیا گیا۔ یہ 1958 تک نہیں ہوا تھا کہ ہم نے آخری انسانی چڑیا گھر کو آخرکار قریب دیکھا۔ بیلجیم میں قبل از اسلام عربوں نے قبائلی سلسلے کی بنیاد پر ایک سماجی طبقاتی نظام تشکیل دیا۔ سیافام غلاموں کو معاشرے میں سب سے پست تصور کیا جاتا تھا، یہ رویہ ان کے وحشیانہ سلوک سے ظاہر ہوتا تھا۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے نازل کیا۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہستی ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر تقوی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ گہری اور انقلاب آمیز تعلیم دی ہے کہ ایک انسان کی حقیقی قیمت اس کے عمل کی بنیاد پر ہوتی ہے، نہ کہ اس کی جلد کے رنگ۔ اپنے معروف الوداعی خطاب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو نسلی تعصب اور امتیازی رویوں سے بالاتر ہونے کی سختی سے ہدایت کی جب انہوں نے فرمایا کہ تمام انسان حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہے۔ کوئی عربی شخص کسی اجمی پر کوئی بھی برتری نہیں رکھتا، اور نہ ہی کوئی اجمی شخص کسی عربی پر کوئی برتری رکھتا ہے۔ اسی طرح کوئی گورے رنگ کا شخص کسی سیافام پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا، اور نہ ہی کسی سیافام کو کسی گورے رنگ کے شخص پر زبانی طور پر انسانی مساوات کا پیغام دیتا ہے، بلکہ اس کے دینی اصولوں میں ہر درجے پر عمل پیرا ہونے کے لیے مؤثر اقدامات بھی شامل ہیں۔ ایک مثال کے طور پر بلال بن رباح، جو کہ ایک سیافام غلام تھے، انہوں نے ابتدائی اسلامی جماعت میں ذاتی طور پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مؤذن کے طور پر مقرر کیا تھا، جو نماز کے لیے عوامی داعی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اسامہ بن زید کا حوالہ دیں، جو کہ ایک سابق غلام تھے اور ان کی والدہ ایک حبشی خاتون تھیں، تو پیغمبر اسلام نے انہیں شام میں رومیوں کے خلاف جاری مہم کے دوران مسلمانوں کی فوج کی کمان سنبھالنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ ایسے معتبر شخصیات کو اہم ذمہ داریاں سونپنا اس بات کا غماز ہے کہ اسلامی معاشرت میں نسلی امتیاز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حج کے سالانہ رسومات کے دوران دنیا بھر کی مختلف قومیتوں اور نسلوں کے لاکھوں افراد ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے برابر مندرجہ عبادت میں مشغول۔ میلکم ایکس نے حج کے تجربے کو اپنے سب انسان سے اہم اور تبدیل کر دینے والے واقعات میں سے ایک قرار دیا۔ اس دنیا پر میری تقریباً 3 دہائیوں کے دوران
میں نے پہلی مرتبہ مقدس شہر مکہ کی زیارت کی، جہاں پر حج کے ایک عظیم منتظم کے روبرو کھڑے ہے کر میں نے خود کو ایک مکمل اور سچے انسان کی طرح محسوس کیا۔ دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے مسلمان بھائیوں، وہ ہر رنگ کے تھے، ہر شیڈ کے مالک تھے۔ کو اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو وقت کے ساتھ اس کا معاشرہ نسل کا مسئلہ ہے۔ پچھلے 11 دنوں میں اس مقام پر اسلامی دنیا کے دوستوں، میں نے ایک ہی پلیٹ سے کھانا کھایا ہے اور ایک ہی گلاس سے پانی پیا ہے، اور اسی روئیں دار قالین پر آرام سے خدا سے دعا کرتے۔ میرے مسلمان دوست جن کی آنکھیں نیلگو آسمان کی طرح گہری نیلی تھیں، جن کے سنہری بال دھوپ میں چمکتے سونے کی طرح روشن تھے، اور جن کی جلد سفیدی میں ایسی پاکیزگی لیے ہوئی تھی کہ سفید بھی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے، جسے عیسائی سفید فام امریکی بھی کہا جاتا ہے۔ دل کو زیادہ قبول کرنے والا ہونا چاہیے ایسے تباہ کن مسئلے کا جو ثابت شدہ حل موجود ہے۔ یہ ممکن ہے کہ شاید یہ وقت کے مطابق امریکہ کو آنے والے خطرناک تباہی سے محفوظ رکھا جائے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میرے دلی جذبات کے ساتھ الحاج ملک الشباز میلکم کو میرا سلام پیش ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اسلام بکھر گیا۔ مغربی ممالک میں شہری حقوق کی جدوجہد اور مارٹن لوتھر کنگ کے زمانے سے قبل موجود نسلی حد بندیوں میں 1400 سال کے عرصے میں کمی واقع ہوئی۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ برطانوی تاریخ دان پروفیسر آرنلڈ ٹوئنبی نے تصنیف کیا کہ نسلیں کیسے ختم ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کے بیچ میں ایک مشترکہ شعور پایا جاتا ہے۔ اسلام کی عظیم اخلاقی فتوحات اور جدید دور کی دنیا میں یہ حقیقت ہے ایسا ہوتا ہے، رونے کی ضرورت ہے۔ اس اسلامی فضیلت کو پھیلانے کا عمل۔ اس ویڈیو میں ہم نے مشاہدہ کیا کہ نسل اور معاشرتی حالت کے بارے میں کچھ بے بنیاد عقائد موجود تھے۔ تاریخ کے دوران یہ ایک عام بات رہی ہے جو تقریباً ہر مذہب اور ثقافت میں نمایاں رہی ہے۔ نسل پرستی اور عدم مساوات ایک اچھا طریقہ ہے اس بات کا تعین کرنے کا کہ کون سے صحیفے اور نظام انسان کی بنائی ہوئی خدائی نمود کے مقابلے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے پاس ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے اور فائدہ اٹھانے کی موروثی خواہش، اور اسی طرح کوئی بھی ایسی برائیوں کو فروغ دینے والے نظام کو ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک کہانی ہے۔ یہ انسانی اختراع کی ایک مثال ہے۔ مذاہب اور نظریات کی تاریخ کے دوران میں اسلام روشن مینار کی طرح ابھرا ہے جو کہ ان برائیوں کے دھبوں سے مکمل طور پر پاک ہے۔ یہ صاف ثبوت کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کی اصل انسان سے ماورا ہے اور اس سے ہے۔ ہر شے کی تخلیق کرنے والا وہ ذات برتر اللہ تعالی ہے۔ کہ معجزات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے براہ کرم آپ اس لنک کو استعمال کر کے کتاب دی ابدی چیلنج کی مفت نسخہ حاصل کرنے کے لیے ڈاؤن لوڈ